بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غلام گردش کے ساتھ طاہر پرواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا، میں اپنے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ہم اخبارات سے کلمی دوستی کے لیے پتے ڈھونڈا کرتے تھے اور پھر خط لکھا کرتے تھے، اور خط تو غالب نے بھی لکھے، خطوط غالب اور اقبال کے خطوط بھی ہیں، خطوط بے شمار ہیں، بلکہ مخطوطات ہیں۔ لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں بڑے خوفناک خط سامنے آ رہے ہیں۔ یہ خطوط کیسے ہیں اس کے بارے میں آپ روزانہ جانتے ہیں۔ کسی خط میں زہر آلود چیزیں بھیجی جاتی ہیں، کہیں کھوپڑی کا نشان بنایا جاتا ہے 440 وولٹ کا، اور بھیجے کس کو جا رہے ہیں؟ منصفوں کو، ججوں کو۔ یہ ججوں کو کیوں بھیجے جا رہے ہیں اور کن ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں؟ اب تک جو اطلاع سامنے آئی ہے، ان خطوط سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو باقاعدہ طور پر ان کا کہنا ہے کہ انہیں دباؤ میں لایا گیا، ان پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، جو براہ راست وہ الزام فوج پر دے رہے ہیں کہ ان کی طرف سے انہیں دباؤ ڈالا گیا۔ یہ جج اس وقت کہاں تھے جب سپریم کورٹ کے احاطے میں ایک میجر یا کرنل پچھلے دروازے سے گھس کر باقاعدہ جا کر وہ اپنے جو کام چاہتے تھے اپنی مرضی کے وہ کرواتے تھے۔ ثاقب نثار اور کھوسہ صاحب چیف جسٹس ہوا کرتے تھے۔ یہ اس وقت کہاں تھے؟ دباؤ اگر اس وقت تھا تو وہ بھی غلط تھا، دباؤ اگر اب ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ لیکن آپ کا دباؤ یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور جس کے لیے سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن لے چکی ہے۔ اس دباؤ کے بعد خطوط کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں پہلے ان ججوں کو اور پھر باقی کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، جن میں سپریم کورٹ کے جج بھی شامل ہیں، ان کو بھی باقاعدہ یہ زہر آلود خطوط بھیجے جاتے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر پنجاب ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کہنا چاہیے، لاہور ہائی کورٹ کو یہ بھیجے گئے خطوط۔ کن کو نہیں بھیجے گئے؟ پشاور ہائی کورٹ کے کسی جج کو یہ خط نہیں ملا، بلوچستان ہائی کورٹ کے کسی جج کو یہ خط نہیں ملا، سندھ ہائی کورٹ کے کسی جج کو یہ خط نہیں ملا۔ یہ بہت زیادتی ہے۔ اگر اسلوب کرنا ہے تو ایک جیسا کرو۔ بھیا آپ تو جو نام لے کر سامنے آ رہے ہو، تحریک ناموس پاکستان، یہ تحریک ناموس پاکستان، اگر ناموس پاکستان کی رکھنی ہے تو ساری جگہ ایک جیسی رکھو۔ ان 3 ہائی کورٹس کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ سوال ہے، تفتیش کرنے والوں کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں چھوڑا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ سے یقیناً ملتی ہے سہولت کاری، اور وہاں سے بھی، اور جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں سے یہ معاملہ شروع ہوا، وہاں جو دباؤ بتایا جاتا ہے، وہ دباؤ بظاہر تو کسی اور پر الزام ہے، لیکن دباؤ کے نتیجے میں جو فیصلے آتے ہیں سامنے، وہ کسی اور کے حق میں آتے ہیں۔ تو یہ دباؤ پھر کس لیے ہے؟ سپریم کورٹ میں بھی کیسز لگے ہوئے ہیں انہی کے خلاف، جو یہ گلہ کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کی کارروائی ہے، یہ حکومت کا ڈرامہ ہے۔ اگر یہ حکومت کا ڈرامہ ہے تو حکومت کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سارے کیسز میں آپ کو سہولت دے، یا سپریم کورٹ سے آپ کو سہولت دی جائے، یا پنجاب کی جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہاں سے آپ کو سہولت دی جائے۔ آپ کو وہاں سے بھی سہولت مل رہی ہے، آپ کو یہاں سے بھی سہولت مل رہی ہے، تو دباؤ کس لیے ڈالا جا رہا ہے؟ کیا کسی ممکنہ بڑے فیصلے کی وجہ سے، جس کا نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ سب کیس ختم ہو جائیں گے۔ 9 مئی کو لوگ بھول چکے، 9 مئی اس لیے بھول چکے کہ 9 مئی کے واقعے کو جس طرح سامنے لایا گیا تھا، اور جس طرح میڈیا نے رپورٹ کیا تھا، آزاد میڈیا نے، یقیناً اس سلسلے میں
کوئی ایسی نہ ISPR کی طرف سے ہدایات تھیں، نہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہدایات تھیں، اور کیس یہی تھا کہ اس کو چونکہ فوجی انسٹالیشنز پر حملے ہوئے اور حساس اداروں پر حملے ہوئے، تو وہ کیس تو فوجی عدالتوں میں چل رہے تھے، اس میں 51 لوگوں کو سزا ہو گئی، اور بانی چیئرمین جو ہیں PTI کے عمران خان صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو جو اس میں ملوث ہے اس کو سزا دی جائے۔ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، جو جو ملوث ہے اس کو سزا دی جائے، جو جو ثابت ہوتا جائے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل فیض یا جنرل باجوہ بھی اگر غلط کاموں میں شامل تھے تو ان کو بھی سزا دی جائے۔ تو اب اس سے کیا مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے؟ اس سے مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل پوتر ہے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ انسان حالانکہ غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، لیکن جس کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صادق امین کہہ دے تو وہ تو غلطی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ صادق امین تو صرف ایک ہی ذات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ تو کوئی صادق امین نہیں ہے، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ہر شخص گناہ گار ہے، اپنے اپنے گریبان میں اگر جھانکیں تو ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر آتی ہیں، ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو 3 ہائی کورٹس ہیں، پشاور اور سندھ اور بلوچستان، ان کو خط کیوں نہیں بھیجے گئے؟ تفتیش تو ہونی چاہیے نا۔ کیوں ان سے آپ کو کوئی کام نہیں تھا؟ ان پر دباؤ نہیں ڈالنا تھا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں تحریک ناموس پاکستان والوں سے۔ یہ تحریک ناموس پاکستان کہاں سے آ گئی سامنے؟ اتنے دلیر ہیں تو خواتین کے نام سے سامنے نہ آئے۔ کہیں ریشم ہے، کہیں گل پاشا ہے، کہ پتہ نہیں کون ہے، خواتین کے نام لے کر آگے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ خواتین جو ہے یہ پاکستان میں وہ دہشت گرد ہے۔ یہ جینڈر جو باعث قسم کی چیز ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ایک سوال کر دیا آپ سے، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، یہ 3 ہائی کورٹس کو کیوں یہ زہر بھرے خط نہیں ملے، اور جن کو ملے ہیں ان پر دباؤ کس چیز کے لیے ہے، یہ کیوں بھیجے گئے ہیں؟ یہ تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کیا ان کے پاس کسی کے ایسے کیسز موجود ہیں جن کے فیصلے ہونے والے ہیں؟ اگر آپ اپنی رائے دیں گے تو میں مشکور ہوں گا، اور ہاں، جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ یہ سوچ کر کہ آپ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں میرے اس پروگرام کو، آپ اس کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجئے، اس کو بیل آئیکن پھر دبا دیجئے ایک ہی دفعہ، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد آپ کو پروگرام ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اور میری کوشش ہوگی کہ جو رائے آپ کی ہو وہ اگلے پروگرام میں شامل کروں، اس لیے کھل کر رائے دیجئے۔ آپ یقیناً، مجھے پتہ ہے کہ آپ باشعور لوگ ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں گے، اور پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔